بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ حسن ہمارے گاؤں کا سب سے خوبصورت نوجوان تھا، اپنے بوڑھے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ تبھی غربت کے باوجود انہوں نے اس کی پرورش بہت نازوں میں کی۔ اسے باڈی بلڈنگ کا بے حد شوق تھا۔ ایسے نوجوان گاؤں میں ڈنڈا پھیلتے ہیں یا پھر اکھاڑوں کا رخ کرتے ہیں، لیکن اسے کبڈی کے کھیل یا پہلوانی سے بالکل شغف نہیں تھا۔ البتہ کتابیں پڑھنے کا شوق ضرور تھا، جس کے لیے وہ اکثر شہر کا چکر لگاتا اور ہر ماہ نئے رسالے خرید کر لے آتا تھا۔ جب وہ مڈل میں پڑھتا تھا تو باقاعدگی سے ورزش کرتا تھا، اب بھی اس کی یہی عادت تھی۔ میٹرک کے بعد وہ پڑھنے شہر نہیں گیا کیونکہ اسے شہر کی آب و ہوا پسند نہیں تھی۔ وہ کھلی فضاؤں اور مہکتے کھیتوں کے بیچ میں کھیل کود کر جوان ہوا تھا۔ اب تو باپ بھی بوڑھا ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے شہر جا کر کالج میں داخلہ لینے کی بجائے اپنے باپ کے ساتھ کھیتی باڑی میں ہاتھ بٹانے کو مناسب جانا۔ حسن کی بہن کا نام شہر بانو تھا۔ چونکہ ان کا گھر ہمارے گھر سے ملا ہوا تھا، لہٰذا اس کی میرے ساتھ دوستی ہو گئی تھی۔ شہر بانو اکثر ہمارے گھر آیا کرتی تھی۔ والد صاحب بوائز اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے۔ حسن نے اسی اسکول سے میٹرک کیا تھا، تبھی وہ ہمارے گھرانے کی بہت قدر و عزت کرتا تھا اور اپنی بہن کو کبھی میرے پاس آنے سے نہیں روکا۔ میرا دل شہر بانو سے لگا ہوا تھا۔ جب وہ بور ہوتی تو آ جاتی یا پھر میں ہی کسی بچے کو بھیج کر اسے بلوا لیتی تھی، لیکن ابو کی اجازت نہ تھی کہ میں کسی کے گھر جاؤں، لہٰذا ہم پڑوس میں آزادانہ نہیں آتے جاتے تھے۔ البتہ دکھ سکھ میں امی ضرور ہمسائیوں کے گھر جاتی تھیں۔ ان دنوں حسن کی ماں اپنے بیٹے کے لیے کسی اچھی لڑکی کی تلاش میں تھیں اور گاؤں کے اکثر ہم پلہ گھرانوں میں لڑکیاں دیکھنے جا چکی تھیں۔ وہ اب جلد از جلد بیٹے کا گھر بسانا چاہتی تھیں کیونکہ شہر بانو کی منگنی ہو چکی تھی تو اب اس کے بھائی کی شادی بھی کرنی تھی۔ شہر بانو کی منگنی اس کے ماموں کے بیٹے سے ہوئی تھی اور اب وہ لوگ رخصتی کے لیے تقاضا کر رہے تھے۔ گاؤں میں جب تک بہو نہ آ جائے بیٹی کو رخصت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ چچی زینب خود کام کاج نہیں کر سکتی تھی، سارا کام شہر بانو ہی کرتی تھی۔ حسن کی لڑکپن سے یہ عادت تھی کہ وہ صبح سویرے منہ اندھیرے اٹھتا اور کھیتوں کی طرف نکل جاتا، نہر کے کنارے ورزش کرتا اور دوڑ لگاتا تھا تاکہ چھریرا اور سمارٹ رہے۔ ہمیشہ کی طرح اس روز بھی وہ صبح تڑکے اٹھ گیا اور نہر کے کنارے جنگل میں جا کر جہاں درختوں کے بے شمار جھنڈ تھے خوب ورزش کی۔ نہر میں ڈبکی لگانے سے تھوڑی دیر قبل آرام کرنے کو کسی درخت تلے لیٹ جایا کرتا تھا تاکہ تھکاوٹ دور ہو جائے اور پھر نہائے۔ اس دن بھی وہ درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ اسے فضا کی ٹھنڈک نے ایسا جادو کیا کہ اسے نیند آ گئی اور آنکھ لگ گئی۔ شاید وہ بہت تھک گیا تھا، 1.5 گھنٹے تک بے خبر سوتا ہی رہ گیا۔ یہ مارچ کا مہینہ تھا، سورج کی کرنوں میں حدت آ گئی تھی۔ اچانک کوئی شے درخت سے اس کے سینے پر آ گری تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ سورج طلوع ہو چکا تھا اور اسے اپنے کھیت کی آبیاری کرنی تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس کا باپ تو وہاں انتظار کر رہا ہوگا۔ جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ گرنے والی شے درخت کا کوئی پھل نہیں تھا بلکہ بہت خوبصورت انگوٹھی تھی جو بیٹھنے سے اس کے سینے سے پھسل کر گود میں آ کر گری تھی۔ اس نے انگوٹھی کو بغور دیکھا، شاید کہ سونے یا پیتل کی تھی، وہ سمجھ نہیں سکا، لیکن اتنی خوبصورت انگوٹھی اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بار بار اوپر دیکھتا لیکن درخت پر تو کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر جانے یہ کس طرف سے آ گری تھی، بس اسی معاملے پر غور کرتا وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا، انگوٹھی کو نکال کر انگلی میں ڈال لیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے کھیت کی طرف بڑھ گیا۔ کھیت پہنچ کر اس نے باپ کے ساتھ کام شروع کر دیا، جو انتظار کرنے کے بعد خود بھی کام میں مشغول ہو گیا تھا۔ شام کو کام ختم کر کے جب دونوں باپ بیٹا گھر پہنچے تو ماں کی نظر اس کی انگلی میں پڑی انگشتری پر پڑی تو وہ زرے لب مسکرا دی۔ حسن نے پوچھا، ماں مسکرا کیوں رہی ہو؟ وہ بولی، بیٹا میں نے تیرے لیے لڑکی دیکھی اور پسند کر لی ہے، اور تو نے یہ انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، اسے دیکھ کر مسکرائی ہوں۔ تبھی وہ مسکرا دیا۔ اس نے کہا، ماں تم تو بس ایسے ہی بدگمان ہو جاتی ہو، یہ انگوٹھی مجھے کسی گاؤں کی گوری نے تحفے میں نہیں دی بلکہ ویرانے میں پڑی ہوئی ملی ہے۔
جہاں نہر کنارے ورزش کرتا ہوں وہاں تھوڑی دیر کو لیٹ گیا تھا تو آنکھ لگ گئی، سو کر اٹھا تو یہ پاس ہی پڑی تھی۔ اس نے بات گول مول کر کے بتائی تاکہ ماں کسی وہم میں مبتلا نہ ہو جائے۔ وہمی ماں نے پھر بھی اپنے وہم کا اظہار کر دیا، بیٹا اگر تم سچ بول رہے ہو اور یہ انگوٹھی واقعی کسی لڑکی کا تحفہ نہیں ہے تو پھر ویرانے یا جنگل میں پڑی ایسی چیزوں کو نہیں اٹھاتے۔ ماں اپنے گاؤں کے کسی باشندے کی ہوگی نا، کل اعلان کرا دیں گے مسجد میں، جس کی ہوگی آ کر لے جائے گا۔ وہاں صرف میں ہی تھا، کسی کی گر گئی ہوگی۔ بیٹے کی تعویلیں سن کر ماں خاموش ہو گئی۔ ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ ماں نے کہا، بیٹا آج جلدی گھر آ جانا، شام کو لڑکی والے آ رہے ہیں۔ ماں کی اس خوش دل اطلاع پر وہ مسکرا دیا۔ لڑکی والوں میں صرف باپ اور بڑا بھائی آئے تو وہ پہلے حسن کو پسند کرتے تھے، آج شادی کی بات چیت مکمل کرنے آئے۔ تھوڑی ہی دیر میں شادی کی تاریخ رکھ لی گئی۔ حسن اس لیے خوش تھا کہ اب وہ 22 سال کا ہو چکا تھا اور گاؤں میں رواج تھا کہ لڑکا 20 سال کا ہونے سے قبل ہی اسے دولہا بنا دیتے تھے۔ شہر بانوں کی شادی کی تاریخ اپنے بھائی کی شادی سے 1 ماہ قبل رکھی گئی تھی کہ ادھر لڑکی رخصت ہو تو اگلے مہینے بہو کو بیاہ لے آئیں۔ حسن کی زندگی میں نئی خوشی آنے والی تھی، وہ خوش رہنے لگا۔ کھیتوں میں کام کرنے جاتا تو گیت خود بخود اس کے لبوں پر مچلنے لگتے اور وہ گنگناتا ہوا جاتا۔ ورزش بھی حسب معمول روزانہ کرتا تھا۔ ایک دن ورزش کر کے لوٹ رہا تھا کہ راستے میں ایک نہایت حسین لڑکی دکھائی دی۔ ذرا غور سے دیکھا تو اس کی منگیتر کی ہو بہو تصویر تھی۔ زہرا، تم ادھر کہاں سے آ گئی؟ یہ تو نہر کا وہ حصہ تھا جہاں عورتیں کم ہی آتی تھیں۔ کبھی کوئی ادھیڑ عمر چرواہن آ نکلتی کہ اس کی بھینس پانی پینے ادھر کا رخ کر لیتی، یا پھر کوئی بڑی بھی جنگلی جڑی بوٹیاں اکٹھی کرتی دکھائی دیتی تھی۔ خوبانیوں، جنگلی بیروں، انجیروں اور ایسے درختوں کی بہتات تھی جن پر جنگلی پھل لگتے تھے۔ اس لالچ میں کچھ لڑکے بالے ٹولیوں کی صورت میں اس طرف آتے اور نہر میں غوطے لگا کر نکل جاتے۔ وہ سوچتے ہوئے آگے بڑھنے لگا تیز قدموں سے کہ زہرا سے پوچھے، تو یہاں کیسے آ گئی؟ تیرا کیا کام نہر پر؟ مرد تو نہانے آتے ہیں، کیا تیری کوئی بکری کھو گئی ہے کہ تو اسے کھوجتی پھرتی ہے؟ جو ہی فاصلہ کم ہوا اور 1 فرلانگ کی دوری اس کے اور لڑکی کے درمیان رہ گئی تو وہ چونک گیا۔ اس کا دھیان لڑکی کے لباس پر گیا۔ اس نے چمکدار خوبصورت گھاگرا اور نہایت حسین چاندی کا زیور پہن رکھا تھا۔ باہوں میں ہاتھی دانت کا بنا ہوا سفید رنگ کا چوڑا تھا۔ ان باریک دودیا چوڑیوں نے اس کی کلاہیوں سے لے کر کندھوں کے قریب تک ڈھانپ رکھا تھا۔ درمیان میں بس کوہنیاں خالی تھیں اور چولی بھی ایسی خوبصورت کپڑے کی جیسے مور کے پروں سے بنائی گئی ہو۔ اس کے کپڑے ایسے تھے جیسے کسی ماہر درزی نے اسی کے لیے سیے ہوں۔ لڑکی نے سر کو اس طرح ڈھانپا ہوا تھا کہ صرف سر پر ہی دوپٹہ تھا، باقی اوڑھنی اس کی پشت پر تھی۔ اس کی آدھی مانگ اور سیاہ بال کن پٹیوں تک جھلک رہے تھے۔ کانوں کا زیور چاندی کا چمچما رہا تھا۔ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس نے پیروں میں کیا پہنا ہوا ہے، جوتی ہے، کھسا یا پھر ننگے پیر ہے۔ اس کی سجدت دیکھ کر ایک لمحے کو حسن کو گمان ہوا کہ یہ لڑکی جو کہ اس کی منگیتر زہرا سے مشابہت رکھتی ہے، یا تو کسی اور دیش سے آئی ہے یا پرانے زمانے کی کوئی دلہن ہے۔ حسن نے پوچھا، کون ہو تم؟ تم بالکل زہرا جیسی ہو لیکن زہرا نہیں ہو۔ اس نے جواب دیا، مندر کو نکلی تھی پوجا کرنے، لیکن ہمارے قوم میں تو کوئی مندر نہیں ہے، اور ہمارے قوم میں… اس نے بات ادھوری چھوڑ دی، لیکن وہ لڑکی ہندو لگتی تھی۔ اس کو یقیناً برا لگتا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ ہمارے گاؤں میں کوئی مندر ہے اور نہ ہی کوئی ہندو ہے، تو پھر تم کہاں سے آئی ہو اور کدھر جا رہی ہو؟ میں یہیں رہتی ہوں، اس نے دھیمے لہجے میں کہا، لیکن میں نے تو تمہیں پہلی بار دیکھا ہے۔ وہ مزید کچھ کہنے سننے سے قبل ہی غائب ہو گئی۔ حسن بے حد پریشان تھا۔ پریشانی میں اس نے اپنی انگلی میں پڑی انگوٹھی کو پھرایا، تبھی اسے یاد آیا کہ یہ انگوٹھی تو اس نے ابھی تک پہنی ہوئی ہے، اس نے اسے اتارا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ خوبصورت اور انوکھی سی ہے، یا شاید… اس نے کچھ سوچا اور انگلی سے اتار کر پھینکنے لگا، لیکن وہ انگوٹھی اس کی انگلی سے نہیں نکل رہی تھی۔ پھر اسے خیال آیا کہ یہ لڑکی جنگل کی اس طرف سے نہ آئی ہو جہاں مچھیروں کی بستی ہے، یقیناً یہ ادھر ہی کی باسی ہے جہاں ایسا حسین لباس اور چمچماتا زیور ہو سکتا ہے۔ حال ہی میں شادی ہوئی ہو، پھر تو یقیناً یہ انگوٹھی بھی اسی لڑکی کی ہوگی۔ اب کہ مل گئی تو ضرور واپس کر دوں گا، یہ سوچتے سوچتے وہ واپس آ گیا۔
اس کے بعد وہی لڑکی اسی خاص لباس کے ساتھ اس کے دھیان میں رہنے لگی۔ وہ وہاں نہر کے مخصوص کنارے جاتا جہاں جنگلی خوبانیوں کے درخت کے جھنڈ تھے۔ اس کی نگاہیں ورزش کرتے ہوئے اس اجنبی لڑکی کو تلاش کرتیں جہاں انگوٹھی ملی تھی۔ حسن کی ماں کو جس دن کا انتظار تھا بالآخر وہ دن آ پہنچا۔ جس دن حسن دولہا بنا ہوا تھا اس کے پہلو میں زہرا کو سجا سنوار کر دلہن بنا کر بٹھا دیا گیا۔ جب نکاح ہونے لگا تو مولوی صاحب نے دولہا دلہن سے ایجاب و قبول کے لیے کہا تو دلہن نے مولوی صاحب کے سوال پر ہاں میں جواب دیا۔ اس وقت حسن کو اس کے بالکل پاس ایک اور لڑکی نظر آئی، وہی مخصوص لباس والی لڑکی جو حسن کو نہر سے آتے ہوئے رستے میں ملی تھی اور اپنا نام مایا بتایا تھا۔ آج اس کے گلے اور سر پر پھولوں کے گجرے سجے ہوئے تھے اور کلائیوں میں بھی سفید موتیا کے پھولوں کے گجرے تھے جن سے بے مثال مہک اٹھ رہی تھی۔ ایجاب و قبول میں اس کی باری پر جب اس کی نظر اچانک لڑکی پر پڑی تو اس کو اپنے بدن میں سنسنی سی محسوس ہوئی، جیسے وہ ایجاب و قبول کے جواب میں الفاظ ادا کرنا بھول گیا ہو۔ ذرا توقف کے بعد مولوی صاحب نے دوبارہ جملے کو دہرایا تو حسن نے جواب میں ایجاب و قبول کیا۔ اس نے وہ انگوٹھی جو اسے جنگل سے ملی تھی اتار کر الماری میں رکھ دی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اسے وہی انگوٹھی اس اجنبی لڑکی کی انگلی میں نظر آئی جو دلہن کے ساتھ جڑ کر بیٹھی تھی۔ وہ یہ سوچ کر حیران ہو رہا تھا کہ جب اس نے مایا کو بلایا ہی نہیں تو پھر وہ یہاں آ کر کیسے بیٹھ گئی اور اسے کس نے مدعو کیا ہے۔ وہ بہت حیران ہوا۔ خیر نکاح کے بعد جب منہ دکھائی کا وقت آیا تو دلہن کے چہرے میں اسے مایا کا چہرہ نظر آیا۔ یہ دیکھ کر اسے پسینہ آ گیا کہ اس کی دلہن تو زہرا ہے۔ وہ آئینہ میں مائرہ کا سنگھار اور چہرہ دیکھ کر حیرت کی تصویر بن گیا کہ زہرا کے اندر مایا کیسے اتر گئی۔ اس نے مایا کا گھونگھٹ اٹھایا تو اچانک ہی بجلی چلی گئی اور کمرے میں گھپ اندھیرا ہو گیا، لیکن گھپ اندھیرے میں بھی دلہن کا چہرہ پورے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ تو کیا یہ مایا تھی یا کہ زہرا تھی؟ رات بھر وہ پریشان رہا۔ کافی دیر بعد جب بجلی آ گئی اور روشنی ہوئی تو زہرا نے بالآخر خود پوچھا کہ تم پریشان کیوں ہو؟ حسن نے بات ٹال دی اور سو گیا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ مایا سامنے کھڑی ہے اور اس سے کہہ رہی ہے، حسن تم نے اپنی انگلی سے وہ انگوٹھی کیوں اتار دی ہے؟ اس کو آج صبح ہوتے ہی دوبارہ پہن لینا، ورنہ تمہاری حفاظت کا ذمہ میں نہیں لیتی۔ تمہارے لیے اور تمہاری زندگی کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تمہاری انگلی میں وہ انگوٹھی رہے گی تو میں بھی تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گی، تمہاری حفاظت کروں گی، ورنہ بری طاقتیں نہر کے کنارے جنگل میں رہتی ہیں، تمہارا پیچھا کریں گی۔ اسی لیے تمہارے نکاح کے وقت میں موجود تھی۔ جب تمہارا نکاح پڑھایا گیا میں نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئی اور ایجاب و قبول میں شامل ہو گئی۔ یوں بھی میں نے ایجاب و قبول کر لیا تاکہ میرا بھی تم سے نکاح ہو جائے۔ اب میری تم سے شادی ہو چکی ہے، اب میں مایا نہیں مریم ہوں۔ وہ کچھ اور بول رہی تھی کہ ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی کیونکہ زہرا کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی تھی۔ اس آواز پر حسن کی نیند ٹوٹ گئی۔ وہ بے قراری سے ایک جھٹکے سے اٹھ گیا۔ اس نے پوچھا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ بولی، میری آنکھ لگی تو میں نے ایک بھیانک خواب دیکھا اور میں نیند میں ڈر گئی۔ حسن سمجھ چکا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ خیر اس نے اس کو تسلی دی اور وہ دوبارہ سو گئے۔ 1 سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پیاری سی بیٹی عطا کی۔ وہ اللہ کی اس عنایت پر بہت مسرور تھے۔ اب حسن کے دل سے مایا کا خوف مٹ گیا تھا، مگر کبھی کبھی محسوس ہوتا کہ جب وہ کھیتوں میں کام کرتا ہے تو کوئی اور اس کے ساتھ چلتا ہے۔ جو کام 1 گھنٹے کا ہوتا کھیتوں میں وہ منٹوں میں ہو جاتا تھا، جیسے اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہو جو اس کے کام میں مدد کر رہا ہو۔ کبھی کبھی اسے یہ وہم ہی لگتا۔ بہرحال زندگی پھر بھی سکون سے گزر رہی تھی۔ زہرا نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ اب وہ مصروف رہنے لگی اور بچوں کی پرورش میں کھو گئی۔ تاہم 1 سال بعد پھر بیٹی کی پیدائش پر وہ کمزور ہو گئی اور اس پر فالج کا حملہ ہوا، جس پر اس کی ٹانگ متاثر ہوئی اور ہاتھ پاؤں سے کام کرنے کی طاقت جاتی رہی۔ اب وہ صرف ایک ہاتھ سے کام کرتی تھی، جس پر اسے بہت دشواری ہوتی۔ 3 چھوٹے بچوں کو سنبھالنا اور پھر ایک ہاتھ سے کام کرنا کافی مشکل تھا۔ کبھی کبھی وہ بے بسی سے رونے لگتی۔ حسن کو اس پر ترس آتا تھا۔ بچے بھوکے رہتے اور زہرا کھانا نہ بنا سکتی۔ ساس کا انتقال ہو گیا تو سسر اپنی بیٹی کے پاس چلا گیا کہ اس حال میں بہو کیسے اس بزرگ کی خدمت کر سکتی تھی جو اپنے بچوں کی ہی دیکھ بھال سے معذور تھی۔ اس لیے حسن سے کہا کہ کسی عورت کا انتظام کرو جو گھر میں ملازمہ کا کام کرے۔
حسن اتنا امیر نہیں تھا اور گاؤں میں ایسی عورت مل نہیں رہی تھی جو رات دن گھر پر رہ کر بچے سنبھالتی اور کام کرتی۔ ایک روز جبکہ زہرا اپنی مجبوری پر بیٹھ کر رو رہی تھی کہ دروازہ بجا۔ اس نے بڑی دشواری سے اٹھ کر دروازہ کھولا، پوچھا کون؟ سامنے ایک اچھی شکل کی عورت کھڑی تھی۔ اس نے کہا میں ایک غریب لڑکی ہوں، میرے والدین کشتی ڈوبنے سے ہلاک ہو گئے جبکہ وہ کشتی میں دریا پار کر رہے تھے، میرا اب کوئی نہیں ہے، مجھے ایسے خاندان کی تلاش ہے جو مجھے رات دن کے لیے گھر میں رکھ لیں، میں بدلے میں بغیر تنخواہ کے سارا کام کروں گی۔ زہرا تو خدا سے یہی مانگ رہی تھی۔ اس نے حسن کے آنے کا انتظار نہیں کیا اور فوراً اسے بطور ملازمہ رکھ لیا۔ اب وہ عورت ان کے گھر رہنے لگی تھی، بڑی دل جمی سے کام کرتی اور اس نے گھر کو 2 دنوں میں جنت بنا دیا تھا۔ خدا جانے حسن کے دل میں ایسا کیا خوف سمایا کہ اس نے وہ انگوٹھی نکال کر دوبارہ اپنی انگلی میں ڈال لی، جیسے کہ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو کچھ ہو جائے گا۔ ایک دن حسن کو پیاس لگی، ابھی وہ پانی پینے کے لیے اٹھنے کو کھڑا ہی ہوا تھا کہ دیکھا مایا پانی کا گلاس لیے اس کے سامنے کھڑی ہے۔ خدا کے لیے تم میرا پیچھا چھوڑ دو، اس نے مایا سے کہا۔ اس کو بات کرتے جب زہرا نے دیکھا تو اس کی تیوری پر بل پڑ گئے اور مایا پیچھے ہٹ گئی۔ اب وہ چوکے میں برتن دھونے بیٹھ گئی۔ اسی شام وہ اپنے گاؤں کے بزرگ کے پاس گیا جو نہایت عبادت گزار تھے۔ شاہ صاحب میں اپنی ایک پریشانی بیان کرنے آیا ہوں، پھر اپنی اور مایا والی بات بتائی۔ بزرگ بولے تم کو وہ انگوٹھی جنگل سے نہیں اٹھانی چاہیے تھی، کیا اب تم میری اس سے بات کروا سکتے ہو؟ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے بابا جی۔ ابھی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مایا سامنے دکھائی دی۔ وہ دیکھیے بابا جی، وہ آ گئی ہے۔ لیکن بابا جی کو کچھ نظر نہیں آیا۔ کہنے لگے کیا تم مجھ سے بات کر سکتی ہو؟ کیا دشمنی ہے؟ بابا نے سوال کیا۔ دشمنی نہیں، محبت ہے، یہ کہہ کر وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس کی آواز کو بزرگ کے علاوہ حسن نے بھی سنا۔ پہلے زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ کسی لڑکی اور لڑکے کے نکاح کے وقت جب کوئی آسیب، جن یا چڑیل اس کے درمیان میں آ جائے تو اس کا بھی نکاح ساتھ ہو جاتا ہے، واللہ عالم۔ بزرگ نے نظریں نیچی کرتے ہوئے بتایا، بہرحال بیٹا، جب تک کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے تم اس کے ساتھ ترش رویہ مت رکھنا۔ گھر میں موجود مایا سارے گھر کو سنبھالتی اور سب کے سکھ کا باعث بنی ہوئی تھی، سوائے حسن کے کہ وہ پریشان رہتا تھا۔ باقی سب بچے اور زہرا بہت سکون سے رہ رہے تھے کیونکہ حسن کی آمدنی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنا ٹریکٹر اور تھوڑی سی زمین خرید لی۔ وہ خوشحال سے خوشحال تر ہوتا گیا۔ ادھر زہرا بھی مریم کا خیال رکھتی۔ مریم زیادہ بات نہیں کرتی، بس کام ہی کرتی رہتی تھی۔ کچھ وقت گزرا تھا کہ مایا نے حسن کی طرف توجہ دینا شروع کر دی۔ اس کی توجہ کو زہرا نے بھی محسوس کیا۔ اسے بہت برا لگا اور اس نے وقتی طور پر خادمہ پر سختی کرنا شروع کر دی، بات بات پر ٹوکتی اور اکثر بے عزتی کر دیتی۔ مایا ضبط کر جایا کرتی تھی۔ اب وہ اپنی ہی خادمہ سے چلنے لگی کیونکہ اس کی صحت تیزی سے گر رہی تھی اور خادمہ دن بدن خوبصورت اور دلکش محسوس ہوتی تھی۔ اب وہ اسے نکال بھی نہیں سکتی تھی کہ معذوری کی حالت میں گھر کا سارا انتظام وہی سنبھال رہی تھی۔ سوچتی رہتی تھی کہ کچھ نہ کچھ ایسا کرتی رہوں جس سے مریم کو پریشانی ہو۔ یاد رہے مایا نے اسے اپنا نام مریم بتایا تھا۔ جواب میں مایا صرف صبر کر کے رہ جاتی تھی کہ کہیں وہ حسن کو بری نہ لگ جائے۔ دن گزرتے گئے، زہرا کی بدتمیزیاں بڑھتی گئیں۔ وہ ذرا ذرا سی بات پر غصہ کرنے لگی تھی۔ ایک دن سالن میں نمک ذرا تیز ہو گیا تو زہرا نے غصے میں ہانڈی الٹ دی اور گھر کی چیزیں اٹھا اٹھا کر مایا پر پھینکنے لگی۔ اس پر خوب چلائی۔ مایا کو کچھ چوٹیں بھی لگیں۔ تب اس نے تنگ آ کر زہرا سے کہا کہ تم مجھے اتنا مجبور نہ کرو کہ میں اپنی طاقت کا استعمال کروں۔ مگر زہرا پر تو غصے اور جلن کا بھوت سوار تھا۔ اگلے دن زہرا نے ایک عجیب ہی منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ مایا دلہن کے روپ میں سج سنور کر تیار کھڑی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ حسن کا انتظار کر رہی ہے۔ زہرا کچھ بولنے کی کوشش کرتی تو اسے لگتا کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ اب زہرا تھوڑی سست سست رہنے لگی تھی۔ ہر وقت اس پر نیند کا غلبہ طاری رہتا تھا۔ وہ نہ پہلے کی طرح چیختی چلاتی اور نہ ہی غصہ کر سکتی تھی۔ وہ مایا جو پہلے سادہ کپڑوں میں رہتی تھی اب ہر روز دلہن کی طرح تیار ہوتی تھی۔ زہرا کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کیا کرے۔ جب اس سے کچھ نہ بن پڑا تو آخر اس نے صبر کرنا سیکھ لیا۔ وہ آخر اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ جو کچھ بھی ہوا تھا اس کی بے صبری اور بد زبانی کی وجہ سے ہوا تھا۔
آہستہ آہستہ حسن بھی مایا کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ مایا بھی دل کی بری نہیں تھی، وہ زہرا کا پہلے کی طرح خیال بھی رکھتی اور اس کی خدمت بھی کرتی تھی۔ رفتہ رفتہ حالات معمول پر آ گئے تھے۔ زہرا اور مایا نے بھی ایک دوسرے کو قبول کر لیا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔